کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ لوگ کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی گفتگو سن کر جس طرح آپ لوگ حیران ہیں، اسی طرح اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تمام صحافی بھی حیران تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ اس بات پر وہ حیران و پریشان تھے۔ تمام صحافی اس حوالے سے سوالات بھی کیے، بتایا بھی گیا صحافیوں کی طرف سے، بالخصوص ندیم انجم جو جب سے ان کی تعیناتی ہو چکی ہے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ ابھی تک خود کی تشہیر نہیں کر رہے تھے، وہ میڈیا میں آنا نہیں چاہ رہے تھے، اور کہیں بھی کسی بھی اخبار یا ٹی وی میں آپ لوگوں نے اس کے بیان کے ساتھ تصویر نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ وہ تشہیر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک پرنسپلس جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن آج وہ اپنے پرنسپل کے اگینسٹ جا کر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر تو اس پر سب حیران تھے، اور انہوں نے یہ پرنسپلس کیوں توڑے ہیں وہ بھی اس حوالے سے سوالات ہوئے، جوابات وہ دے چکے ہیں۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس میں سب سے بڑی بات یہی تھی جو آپ لوگوں نے ابھی سنی، کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں آپ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے، اور کہا کہ جس وقت عدم اعتماد کی تحریک عروج پر تھی اور عمران خان کو یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ ابھی مجھے اقتدار سے نکالنے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو اس وقت انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلا کر اس کو کہا کہ آپ کو غیر معینہ مدت کی توسیع دی جائے گی، آپ کسی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو ناکام بنا دے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آپ کا سپہ سالار جب غدار تھا تو ماضی میں اس کے آپ نے سنا کہ تعریف کے پل آپ باندھ رہے تھے، وہ کیوں، اور پھر مدت ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے تھے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا سپہ سالار اگر غدار تھا تو آپ ابھی چھپ کر کیوں ملتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ غدار ہے، وہ اہل نہیں ہے اس عہدے کے لیے، تو پھر آپ ابھی بھی کیوں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور جب پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو میڈیا کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے تھے، آپ تو پھر آپ نے پرنسپلس اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ اپنی تشہیر کرنا نہیں چاہتے تھے، پھر آخر کیوں آج آپ اس طرح میڈیا میں آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے تمام چیزیں واضح کر رہے ہیں، اور کیوں آپ میڈیا میں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی شوق نہیں رہا ہے کہ میں اپنی تشہیر کروں، اور ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں مجبور ہوا کہ آج میرے ادارے پر کافی عرصے سے بہت سی تنقید اور پھر گٹھیا قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے، تو اس کے جوابات دینے کے لیے میں نے مناسب سمجھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کریں کوئی کہ 2021 مارچ سے لے کر ابھی تک کسی بھی الیکشن میں یا کسی بھی سیاسی معاملات میں فوج یا پھر آئی ایس آئی کسی معاملے میں اگر مداخلت کرتے ہوئے ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں کبھی بھی سیاست میں اب انوالومنٹ اپنی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور خاص کر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو فوج کا سیاست سے دور رہنا اور پھر آئینی حدود تک محدود ہونے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ مخصوص ایک شخص کا موقف ہے، یعنی اس کے موجودگی تک یہ ہوگا یا پھر یہ ادارے کا کوئی فیصلہ ہے، اس پر ندیم انجم نے واضح کیا کہ اس حوالے سے ہماری ڈیٹیل بات ہوئی، ادارے کے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں یعنی فوج کے، اس پر ہم نے بیٹھ کر ڈیٹیل بات کی، کیونکہ ہمارے پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہمارے بڑوں کی جانب سے کہ ہم نے اب سیاست سے خود کو دور رکھنا ہے اور پھر سیاسی معاملات پر مداخلت نہیں کرنی ہے، یہ ادارے کا فیصلہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی پریشر آ رہا تھا ہمارے اوپر
اور قسم قسم کے ایلیگیشن سے پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ ادارے میں جتنے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے سیاسی معاملات پر مداخلت نہیں کریں گے. جو جنرل بابر افتخار نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ سائفر اور ارشد شریف کی موت کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلن بات کیا. اس نے کہا کہ سائفر اور ارشد شریف کی موت سے بڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے. ارشد شریف پاکستانی صحافت کے، انہوں نے کہا کہ بہت بڑے آئیکن تھے. ہم سے غلطیاں ہو چکی ہوں گی مختلف معاملات پر، سیاسی معاملات کی میں بات کر رہا ہوں، اس پر اس میں غداری یا سازش یا قتل کے جو ہیں وہ الزامات نہیں لگائے جا سکتے ہمارے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن قتل کے الزامات کوئی نہیں لگا سکتا ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کو لے کر، خاص کر ارشد شریف کے معاملے کو لے کر، شہید کے، کہ آرمی چیف پر الزامات لگائے گئے اور پھر حقائق کے، اس کا حقائق کا انہوں نے کہا کہ ادراک ہونا لازمی ہے. اور ارشد شریف کی انہوں نے تعریف کی اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی موت کا جو معاملہ ہے، اس کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ لازم ہے، ملزوم ہے. اور انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. سلمان اقبال چیف ایگزیکٹو کی ہدایت پر ارشد شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تھریٹ الرٹ کا مقصد ارشد شریف کو باہر بھیجنے پر مجبور کرنا تھا. بار بار انہیں باور کروایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. افسوسناک واقعے کی شفاف تحقیقات وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف سے کون رابطے میں تھے اور ان کے لیے یو اے ای میں کس نے رہائش کے انتظامات کیے، کھانے پینے کے لیے بھی، اور پھر کس نے کہا کہ اس کو کینیا جانے کے لیے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 34 ممالک ہے جہاں پاکستان کے لیے فری ویزا ملتا ہے، وہاں نہیں بلکہ کینیا ہی جانے کے لیے کس نے کہا. اور اس پہ کہا کہ شواہد ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں اور اس پر ڈیٹیل ہم بات بھی کریں گے آگے، اور پھر تحقیقات بھی جاری ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنایا گیا، شہداء کا مذاق اڑایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے، میر جعفر اور میر صادق کے القابات دیے گئے. اور انہوں نے کہا کہ 20 سالوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اپنے 20 سالوں سے ہم جو غلطیاں ہو چکی ہیں ماضی میں، اس کا ہم 20 سالوں سے خون سے وہ غلطیاں دھو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے چیلنجز سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جب آج یہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو اس کے بعد عمران خان نے جو پریس کانفرنس کے بعد جو ہے ایک ویڈیو پیغام جو جاری کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں اب سے کچھ دیر پہلے جاری کر کے کہ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے. یہ عمران خان کہہ رہا ہے کسی کی حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، لانے کے لیے بھی نہیں ہے. بھائی پھر کیوں آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم جمعہ کو 11 بجے لبرٹی چوک سے آزادی مارچ شروع کریں گے. یہ لانگ مارچ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، یہ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے کے لیے یا لانے کے لیے نہیں. یہ لانگ مارچ انگریز سے حاصل کی گئی آزادی کے بعد حقیقی آزادی کے لیے ہے. ہم ایک ایسی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہم ایسی حقیقی آزادی چاہتے ہیں جس میں باہر سے مسلط کیے گئے کٹ پتلیاں فیصلہ نہ کریں. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت کروانے کے لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر بر وقت اگر آپ لوگ لانگ مارچ کر لیتے ہیں، آپ کی لانگ مارچ کامیاب ہوتی ہے تو حکومت تو گر جائے گی. گر گئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت گرانے کے لیے نہیں آتے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کون سی آزادی؟ 3 سال سے آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ کو حقیقی آزادی نظر نہیں آئی؟ جس وقت آپ سعودی عرب سے لے کر آئی ایم ایف سے لے کر چائنا تک جا کر روس تک آپ ہر ملک سے مانگ کر لا رہے تھے، اور اس وقت آپ کو حقیقی آزادی نظر نہیں آئی. اس وقت فکر نہیں تھی حقیقی آزادی کی. جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جا کر بیٹھ رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، ان سے ملاقات کر رہے تھے، اس وقت حقیقی آزادی کہاں گئی بھائی؟ اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کا کہ بس اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا جائے. اگر وہ اقتدار میں موجود ہیں تو بس ٹھیک ہے، سب چیز ٹھیک ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے. پھر حقیقی آزادی بھی وہی ہے، ریاست مدینہ بھی وہی ہے،
اور نیا پاکستان بھی وہیں ہے. ابھی وہ اقتدار میں نہیں ہے تو پھر یہ ریاست مدینہ بھی نہیں ہے, اور یہ پھر امپورٹڈ حکومت بھی ہے, اور پھر یہ کٹ پتلی بھی ہے, سازشی بھی ہے, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, سب ہیں جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اب جس کو کل تک آپ جس آرمی چیف کو کہتے تھے کہ یہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں, بہت کمال کی مہارت رکھتے ہیں, اس جیسا آرمی چیف کوئی نہیں تھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اتنی تعریفیں کر رہے تھے, آج اس کی تذلیل کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں ان کو. یہ کیا سیاست ہے یہ؟ ایک ہی آپ اس میں رہیں. اور دوسری بات, حقیقی آزادی کے لیے آپ نے پچھلے 3 سالوں سے کیا کیا؟ خان صاحب 3 سالوں سے, خان صاحب کے دور میں 3 سالوں میں آپ انٹرنیشنل رپورٹس نکال کے دیکھیں, سب سے زیادہ کرپشن ان کے دور میں ہو گئی. سب سے زیادہ بیرون ملک سے قرضے جو ہیں خان صاحب کے دور میں لی گئی. سب سے زیادہ پنجاب میں کرپشن آپ دیکھیں, بد نظمی فراگوگی سے لے کر پیرنی سے لے کر عثمان بزدار تک تمام سچویشن آپ لوگوں کے سامنے رکھیں ہے. اور ابھی بھی گلگت بلتستان اور بالخصوص KPK میں پچھلے 10 سال سے حکومت ہے, کیا تبدیلی آئی ہے وہاں جا کر دیکھیں. تو میرے خیال میں سیاست کرنا ان کا حق ہے, اور پھر دائرے لانگ مارچ کرنا کا بھی ایک جمہوری حق ہے, لیکن آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.